بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں ایک پادری آیا، وہ کہتا تھا یہ جگہ ایک نبی کی ہے، وہ نبی آئے گا جس کے حق میں وہ دعا کرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ پادری یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام محمد ہے۔ کچھ بات سیاست کے حوالے سے کرتے ہیں۔ کپتان آن ایکشن ہے، مجرم نشان عبرت بن گئے، ڈیل کہاں تک پہنچی، جیل میں قیدی کی اصل داستان کیا ہے، خطے میں نئے مالیاتی نظام کی آمد ہے، بہت جلد چین اور روس امریکہ کے ہوش اڑا دیں گے، اب جو بائیڈن کی رگیں بلڈ پریشر سے پھٹیں گی، اب کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرنے والی، عمران خان ملک بنا رہا ہے، یہ نیچے سے کاٹ رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے مجھے عمران خان سے بچاؤ، دونوں بھائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جب تک عمران خان کرسی پر ہے تب تک نواز شریف وطن واپس نہیں آئے گا، جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ جیل نہیں جائے گا تب تک نہیں آنے والا، یہ مجرم ہے لیکن یہ چاہتا ہے منصف بن کر آئے، رانا ثناء اللہ کے نام پر بھی کوزہ پھرنے والا ہے، یہ چپ کا روزہ توڑ کر نماز مغرب میں شامل ہو جائے گا۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جب تک پاکستان میں ہے تب تک نواز شریف نہیں آتا، نواز شریف کی جان ان دونوں میں پھنسی ہے، ماڈل ٹاؤن کیس ان کے پیچھے ہے، جی ایچ کیو کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن کیس کی درخواست دی گئی ہے۔ نواز شریف کا گروپ تو شہباز شریف کو پسند نہیں کرتا، نواز شریف سمجھتا ہے ساری پارٹی اس نے بنائی ہے، شہباز شریف نے کوئی کام نہیں کیا۔ کچھ بات آرمی کی کرتے ہیں، بھارتی آرمی کی، ایک بار پھر پاکستان آرمی کو گیدڑ ببکی، بھارتی آرمی چیف دھمکی دے رہا ہے، کسی خطرناک جھوٹے حملے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ عمران خان اور پرویز خٹک کا کیا معاملہ ہے؟ ہر کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر بھی اگلی حکومت عمران خان بنائے گا، نون لیگ اور پیپل پارٹی کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وسوسے ختم ہی نہیں ہوتے، ان کا دل ایک جگہ رکتا ہی نہیں، ان کے دل میں وہم ختم نہیں ہوتا، جو بات تمام کمپیوٹر اور عقل مند لوگ نہ بتا سکے وہ ہمارے مرشد پیر پنجر نے بتا دی۔ 24 ستمبر 2014 روزنامہ خبریں اسلام آباد میں پیر صاحب نے ایک خبر شائع کروائی جس میں کچھ پیشن گوئیاں تھیں کہ عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کو ختم کر دے گی، فوج تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرے گی، عدلیہ چونکا دینے والے فیصلے کرے گی۔ 17 اگست 1988 والا ثانیہ دوبارہ دکھائی دے رہا ہے، پاکستان اسلامی فلاحی ممالک بننے والا ہے۔ جیسے پیر صاحب نے کہا کہ عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی حکومت کو ختم کرے گی، تمام لوگوں کا وہم اب ختم ہی نہیں ہوتا، اب عدلیہ پکا ان کی سیاست کا خاتمہ کرے گی، اب سیاست سے زرداری اور نواز شریف کو عوام بھی نکالے گی، اگلے الیکشن میں سندھ سے پیپل پارٹی کا صفایا ہوگا، ایم کیو ایم کی 6 سیٹوں سے حکومت نہیں بنتی، جن مہینوں میں رے نہیں ہوتی ان مہینوں میں عمران خان کی حکومت ختم ہوگی، اگست تک حکومت ختم ہو جائے گی، عمران خان سیاست میں ہوں گے لیکن اقتدار میں نہیں ہوگا، اگلا چانس وہ عمران خان کا ہے۔ مہنگائی بہت عروج پر ہے، بجلی پیٹرول سبزی سب کچھ مہنگی ہے، شیخ رشید اور عمران خان ہی سستے ہیں، اب جو وقت ہے لائن بناؤ، ٹکٹ کٹاؤ اور جیل میں جاؤ۔ 62 اور 63 کی چھاننیاں لگ چکی ہیں، نواز شریف آ سکتا ہے لیکن جیل میں آنے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے گا، وزیر اعظم بننے کا کھیل نواز شریف، زرداری، بلاول اور شہباز شریف کا اب ختم ہے، عمران خان کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں اندر جائیں گے اور پھر مل کر سیاست کریں گے، پاکستان کی عوام جس سے انہوں نے بہت دھوکے کیے یہ مل کر ان کو باہر نکال دیں گے، ہر چیز بدل جائے گی۔ کیا مستقبل میں پاک امریکہ جنگ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ہو سکتی ہے، لیکن کون جیتے گا؟ یہ جنگ پاکستان ہی جیتے گا، تم امریکہ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ آج ثابت ہو گیا ہے یہ لیڈر نہیں شعبدے باز ہیں۔ فواد چودھری نے شہباز شریف کو کھری سنا دی کہ یہ 30 سال تک مزید لیڈر نہیں بن سکتا، یہ خود کو نیک سیرت ثابت کرتا ہے، خود کو لیڈر ثابت کرتا ہے، اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا دل عوام کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم نے کئی پاکستانی فوجیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، افغانی طالبان کا دعویٰ یہ من گھڑت بات ہے، اگر طالبان نے یہ حرکت کی تو پھر بہت مار کھائیں گے، امریکہ تباہ ہونے والا ہے، اس کے برے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے، جدھر ملے ادھر اڑا دو، پاک فوج کو گرین سگنل مل گیا ہے، مری میں اب موت نہیں بٹے گی، مبارک ہو سال کا بڑا تحفہ، باجوہ نے اپنے 6 دشمن اڑا دیے، جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ عمران خان کے خلاف بندے کیوں لانچ کیے جا رہے ہیں؟ خان کی کون سی طاقت سے ڈرتے ہیں؟ سب سے بڑی طاقت عمران خان کی نبض شناسی ہے، خان صاحب سارے ملکوں کے لیڈروں کی نبض جانتے ہیں، جب بھی عمران خان کال دے گا گھر میں کوئی نہیں رہے گا، آگے آگے خان ہوگا، پیچھے پیچھے عوام ہوگی، عمران خان بازیگر سیاستدان ہے لیکن اب تو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹ جائے گا، خان ان پر بہت بھاری ہے، پاکستان کے تمام سیاستدانوں پر بھاری ہے، کچھ دنوں تک چین کا صدر پاکستان کا دورہ کرے گا، پاکستان اسلامی
इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इत्माम करेगा। पाकिस्तान इस्लामी कॉन्फ्रेंस का लीडर है। हजरत अली की बहुत बड़ी शान है। हजरत अली दरिया से भी बुलंद और बाला है। दरे खैबर को एक हाथ से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। एक माई चरगा काट रही थी। इनको एक खुश्क दिमाग आदमी ने कहा, हर वक्त ये काम ना किया करो, नमाज भी पढ़ा करो। तो इस माई ने कहा कि ये मेरा चरखा भी अल्लाह रसूल की इबादत करता है। तो ये बात इसके दिमाग की समझ में ना आई। तो इस माई ने कहा कि मैं चरखा चलाती हूँ तभी चलता है, जब मैं इसको रोकती हूँ तो ये रुक जाता है। ऐसे ही अल्लाह ये कायनात चला रहे हैं, अगर रोक देंगे तो ये कायनात रुक जाएगी। एक बार पीर साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि जब क़यामत का मंजर होगा तब जमीन तप कर तांबे की मानिंद हो जाएगी। हर तरफ नफसी नफसा का आलम होगा। हर शख्स एक दो नेकियों का तलबगार होगा। खावंद अपनी बीवी के पास आएगा और सारी अच्छाइयां बताएगा, इसके बदले एक नेकी दे दो। वो खुद नेकियों की तलाश में होगी। गवर्नर साहब 2 खिलाड़ियों की लाइन में लगे हैं। इनकी छुट्टी होने वाली है। फौज बहुत बड़े फैसले करने वाली है। बहुत बड़े बड़े जांबाज बहादुर सामने आने वाले हैं। मार्च तक हर चीज सियासत नई मोड़ में दाखिल हो जाएगी। सियासत में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नजर में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।